بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان پینل کوڈ دو طرح کے جرموں کو ڈیل کرتا ہے۔ کچھ جرم قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں اور کچھ جرم ناقابل دست اندازی پولیس۔ اگر کوئی شخص قابل دست اندازی پولیس جرم کرتا ہے تو اس کی اطلاع متعلقہ تھانے میں دے دی جاتی ہے اور ایس ایچ او اور پولیس اسٹیشن انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی قابل دست اندازی پولیس جرم کی بابت اطلاع ملنے پر جس شخص کے خلاف یہ الزام ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایف آئی آر فوری طور پر درج کرنے کا فرض ہے اس کا، حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ فوری ایف آئی آر کو درج کرے۔ تمام کورٹس پاکستان کی اس بات کو کرتی ہیں 154 سی آر پی سی کو کہ ایس ایچ او کو چاہیے کہ فوری طور پر ایف آئی آر درج کرے، اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ 2011 سی آر ایل جے پیش ہے 216 میں۔ اس کے بعد 154 تو ڈیل کرتا ہے جب قابل دست اندازی پولیس کو جرم ہو، اور عام ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ناقابل دست اندازی پولیس جرم ہوا ہے تو کیا پولیس ناقابل دست اندازی پولیس جرم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مدعی کی اپلیکیشن کے اوپر ایس ایچ او تھانہ انڈر سیکشن 155 سب سیکشن 2 ضابطۂ فوجداری جو علاقہ مجسٹریٹ ہے، متعلقہ مجسٹریٹ جو بھی ہے، اس سے اجازت حاصل کرتا ہے کہ یہ ناقابل دست اندازی پولیس جرم کا ارتکاب ہوا ہے، یہ اس کی اطلاع ہے۔ اس کے بعد انڈر سیکشن 155 سب سیکشن 3 ملزم کے خلاف وہ تفتیش کرتا ہے اور تفتیش کرنے کے بعد حسب ضابطہ قانونی کارروائی کرتا ہے۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر ناقابل دست اندازی پولیس جرائم کے حوالے سے انٹرپریٹ ہوتی ہے اور مختلف کیس لا اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک لینڈ مارک ججمنٹ 2008 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1358۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ ایف آئی آر قطعی صورت سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، مقدس صحیفہ نہیں ہے۔ جب ایک مدعی ایف آئی آر کے بعد بطور گواہ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایف آئی آر کی جو لیگل ویلیو ہے وہ صرف دو پہلوؤں پہ ہوتی ہے، اس کی تمام ورتھ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ وہ دو پہلو ہیں یا جو وقوع یا جو جرم یا جو حالات و واقعات اس جرم کی بابت مدعی ایف آئی آر میں الج کر رہا ہے یا اس کی تائید ہوگی، وہ تائید اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ہوگی، یا اس مدعی کا جو بیان ہے ایف آئی آر میں ٹرائل کے دورانیے میں اس کے سٹانس کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور وہ کنٹراڈکشن اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 ہوگا۔ ایف آئی آر کا پرپس صرف ایک کہ فوری طور پر جو وقوع ہوا ہے اس کو قلم بند کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس میں مزید امپروومنٹ یا اس میں مس یوز آف لا کا احتمال نہ ہو۔ ایف آئی آر محض قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے اگر کوئی اہم وقوع
مدعی مقدمہ بھول بھی جاتا ہے، مستغیث کے ذہن میں نہیں رہتا، تو یہ ایز سچ اس انداز سے اس پر ایک مقدس صحیفے کے طور پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ بات سیٹل پرنسپل ہے کرمنل لا کا، اور مختلف کیسز میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2001 ایس سی ایم آر پیج 148 میں، 2005 ایس سی ایم آر 1556، 2001 ایس سی ایم آر پیج 1556، 2002 ایس سی ایم آر پیج ہے 1586 میں، اور 2015 وائی ایل آر پیج ہے 249 میں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جو لکونہ ہوتا ہے اس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے فل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ضابطۂ فوجداری کے اندر تمیمہ بیان کی کوئی پروویژن موجود ہی نہیں ہے، سرے سے اسٹیچو اس کو بیان ہی نہیں کرتا۔ جب دوران تفتیش دیا گیا کوئی تتیمہ بیان جس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے اگر آپ ہی کیا ہے تو جو ایف آئی آر پہلے کاٹی ہے اس کا متبادل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کا حصہ ہے، ایف آئی آر کے حصے کے طور پہ پڑھا ہی نہیں جائے گا اس کو۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کے طور پہ سامنے آتی ہے اور انٹرپریٹ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ۔ 1995 ایس سی ایم آر 1350 اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 1419 اس بات کو ڈسکس کرتی ہے۔ پی ایل جے 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 269 اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور 2017 پی سی آر ایل جے پیج 79 اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ جو مستغیث مقدمہ ہے جو ایف آئی آر درج کروا رہا ہے، اس کے بطور گواہ پیش ہوئے بغیر یا کسی تائیدی شہادت کے بغیر ایف آئی آر کسی ملزم کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 ایس سی ایم آر پیج 749 میں، اور اس کے بعد 2014 وائی ایل آر میں یہ بات آئی پیج 500 میں، اور پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 34 پہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس بات کے اوپر سیر حاصل ایک بحث بھی کی گئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو رکھا گیا، اور اس کے اوپر تمام رولز اسٹیبلش کیے گئے اور اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور وہ کیس رپورٹ ہوا تھا 2011 ایس سی ایم آر پیج 43 میں۔ تو دوستو، انکوائری کے بعد اگر ایف آئی آر کی جاتی ہے تو اس کی ایویڈینشیل ویلیو جو ہے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ کروائی گئی ہے، جبکہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کسی مقدمے کے حوالے سے پہلا جو موقف ہے کسی وقوع کے بارے میں، کسی کاگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے، وہ واضح کرتا ہے۔ گرمی آ گئی ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، میں نے کہا دوستوں سے ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ قطعی صورت ایک سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، تو ہے کیا؟ جب سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے دین ہے کیا؟ تو دوستو، جب ایک مدعی مقدمہ اپنے ایف آئی آر کے گواہ کے طور پہ پیش ہو جاتا ہے، دین وہ دو کام ہوں گے۔ ایف آئی آر کا استعمال دو سائٹس پہ ہے۔ پہلی چیز، ملزم اس کو استعمال کرے گا فار دا کنٹراڈکشن آف مدعی کے اسٹانس، اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ کرے گا آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت۔ آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ سابقہ تحریری بیانات کی نسبت سوالات جرح، کہتا ہے کہ کسی گواہ سے سابقہ بیان کی بابت جو اس نے تحریری طور پر دیے ہیں یا جو ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں، اور جو
कंट्राडिक्शन फैक्ट जो हैं अमूर मुतनाज़िया से मुतल्का है। वो बयान जो उसने तहरीरी तौर पर दिया है, लिख के दिया है, और वो किससे मुतल्का है? अमूर मुतनाज़िया से। जो कंट्राडिक्शन है उनके दरमियान, जो फैक्ट इन इशू है, उससे मुतल्का है, तो उसे मज़कूरा तहरीर दिखाए या साबित किए बगैर सवालात जिरा किए जा सकते हैं। और जिरा हमेशा एक सर्च इंजन है जो सच्चाई को निकालता है फॉर द कंट्राडिक्शन ऑफ मुस्तगीस के मुकदमे की कंट्राडिक्शंस को निकालने के लिए आर्टिकल 140 के तहत वरी क्रॉस एग्जामिनेशन आप उसको कंट्राडिक्ट करते हैं। स्टैट्यूट कहता है लेकिन अगर इस तहरीर के जरिए इस गवाह की बात की तरदीद करना हो, कंट्राडिक्शन करना हो, तो तहरीर साबित करने से पहले उस बंदे की, उस मदई की तवज्जो उस तहरीर के इन हिस्सों की तरफ मबजूल करवा दें, उसको याद दहानी करवा दें कि ये हिस्से जो हैं आपने पहले ये बयान दिया, अब ये बयान दे रहे हैं आप, यहाँ के गवाहान जो आप ताईदी शहादतों में लेके आ रहे हैं उनमें तो ये कंट्राडिक्शंस हैं जिनके जरिए इनकी, इस बंदे की, इस मदई की तरदीद करनी मकसूद हो। ये बात इंटरप्रेट होती है आर्टिकल 140 कानून शहादत आर्डर 1984 में। और ये है एक इस्तेमाल FIR का फॉर कंट्राडिक्शन। दूसरा है FIR को तायद के लिए इस्तेमाल करना। एक मदई अपनी तायदी शहादत के लिए, कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। आर्टिकल 153 कानून शहादत आर्डर कहता है कि गवाह के साबका बयानात इसी अमूर मुतनाज़िया की निस्बत, जो फैक्ट इन इशू है उसकी निस्बत बाद की तायद में, बाद की जो शहादत आएगी, जो ड्यूरिंग ट्रायल आएगी, उसकी तायद में साबित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 153 कहता है। और FIR जब भी कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो जनाब आर्टिकल 153 कानून शहादत आर्डर जो है वो उसी के मुताबिक उसकी कोलैबोरेशन की जाएगी। आर्टिकल 153 क्या कहता है? कहता है कि किसी गवाह की शहादत तायद के लिए, किसी गवाह की शहादत तायद के लिए इसी वाक़या से मुतल्लक मज़कूरा गवाह का दिया हुआ कोई साबका बयान जो उसने उस वक़्त या उस वक्त के करीब जबकि वो वक़ूआ सरजद हुआ, FIR आ गई ना जी, या किसी ऐसी हिज्जत मजाज के सामने, यानी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने कोई ऐसा बयान लिखवा दिया है जो कानून की नज़र से इस वक़ूओं की तहकीकात का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो उसकी कॉम्पिटेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की, उसकी इंक्वायरी करने की, तो उस बयान को बाद में साबित किया जा सकता है, उसको कोलैबोरेट किया जा सकता है। और उसकी कोलैबोरेशन जो है वो आर्टिकल 153 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत होगी। याद रखिए मेरे दोस्तों, आर्टिकल 153 जब भी अप्लाई करना है फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ एविडेंस, और FIR को आपने कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो उस मुकदमे के ऊपर होगा इसका इतलाक जहां एक गवाह उसका पहले दिए गया बयान की रोशनी में किया जाना हो। यानी उसने पहले एक बयान दिया है FIR की सूरत में या कंप्लेंट की सूरत में अंडर सेक्शन 200 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, या 154 के तहत FIR में एक कॉम्पिटेंट SHO के सामने। तो ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे सामने आती है। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। और याद रखिएगा कि रिकॉर्ड की गई FIR इब्तदाई इतलात के ऊपर मबनी होती है और इसकी हैसियत जो है वो इब्तदा की है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इब्तदाइया हैसियत रखती है और जो लीगल मशीनरी है उसको हरकत में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसकी कोलैबोरेशन जो है वो आर्टिकल 153 और इसकी कंट्रोडिक्शन आर्टिकल 140 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत की जाती है। और कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 140 के तहत कंट्राडिक्शन और आर्टिकल 153 के तहत कोलैबोरेशन इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसको साबित करना पड़ेगा।
تجدید کے لیے بھی اور کولیبریشن کے لیے بھی. یہ بات سیٹلڈ پرنسپل ہے اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوتی ہے 2011 PCRLJ پیج ہے 1870 میں. اس کے بعد دوستو یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسے لکوناز ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں ہمارے سامنے FIR کے حوالے سے. اگر تو FIR ایک ریلیونٹ فیکٹ کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور تائید کے لیے استعمال کرنی ہے تو FIR کولیبریشن کے لیے استعمال ہوگی انڈر آرٹیکل 153 قانون شہادت 1984. اس حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹ لکھی گئی تھی وہ ہے 2014 SCMR پیج ہے 749 میں. اور یاد رکھیے گا FIR میں قانون ازیوم کرتا ہے کہ یہ فرسٹ انفارمیشن ہے، مدعی کا پہلا بیان ہے. کسی وکیل یا کسی کلرک سے جو درخواست FIR کے لیے لکھوائی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک متصور ہوگی. قانون تصور کرے گا کہ اس میں کیا گیا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ، کچھ امپرومنٹس کی گئی ہیں اس کے اندر. تو یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوتی ہے اور اس کی ایویڈینشیل ویلیو جو ہوگی وہ مشکوک ہو جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2017 PCRLJ پیج ہے 832 میں. اور ایویڈنس کے حوالے سے کہ اگر کسی وقوع میں مدعی فوجداری مقدمات میں کا جو جاننے والا ہے اسلحہ کے حوالے سے مختلف اقسام کو جانتا ہے لیکن FIR میں اسلحے کی جو مخصوص اقسام ہیں، مثلا اس کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے 30 بور کا پسٹل پکڑا تھا، ایک بندے کے پاس بندوق تھی، ایک بندے کے پاس کلاشنکوف تھی. تو اگر اس نے FIR میں یہ چیزیں بیان نہیں کی کہ دو لوگ آئے ان کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈبل بیرل رائفل تھی، تو اب وہ مدعی ایک ایسا بندہ ہے جو اسلحہ کے بارے میں نوحہ بھی رکھتا ہے، کمپیٹنٹ بندہ ہے، جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن FIR میں ایک بڑا لگونا چھوڑ گیا ہے تو پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ ایویڈینشری ویلیو اس کی مشکوک ہو جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2017 SCMR پیج 344 میں اور 2016 PCRLJ پیج ہے 373 میں. اور اگر کوئی ملزمان موقع پہ اوپر ہی گرفتار ہو گئے ہیں اور ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی جو اس وقت فوری طور پہ اشیاء ہیں اس کا ذکر FIR میں کیا ہی نہیں کیا ہے، صرف یہ کہا گیا یہ وقوع ہوا ہے. اب موقع کے اوپر ہی وقوع ہوا ہے، موقع کے اوپر ہی برآمدگی ہے تو دین اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. ایسی برآمدگی جو ہے نا مدعی کے کیس کو مشکوک کر دیتی ہے، سپورٹ نہیں کرے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2017 SCMR 344 میں. اور اگر استغاثہ کے گواہان کو اس بارے میں اختلاف تھا کہ پولیس کو اپلیکیشن اندراج مقدمہ جو ہے کب دی گئی تھی، کسی کو یاد ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے 3 بجے، کوئی کہتا ہے نہیں دوپہر 12 بجے، کوئی کہتا ہے صبح 10 بجے کا ٹائم تھا. اب وہ جو وقوع کا ٹائم ہے، مقام ہے، ڈیٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مینڈیٹری چیزیں ہیں. اگر ایسی کوئی معاملہ ہے اور یہ چیز کنٹراڈکشن میں آ جاتی ہے FIR کی تو دین یہ بات جو ہے پروسیکیوشن کیس کو مشکوک کر دے گی، اس کی ایویڈینشیل ویلیو جو ہے وہ اسکیپٹک ہو جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2016 PCRLJ پیج 558 میں. اور اگر جب گواہی آ جاتی ہیں پروسیکیوشن کیس کے حوالے سے تو گواہان کے مطابق پولیس کو اطلاع دینا کا جو معاملہ تھا اس میں اختلاف آ جاتا ہے. پولیس کو اطلاع دینے کون گیا تھا تو کوئی کہتا ہے جی ابا جی گئے تھے، کوئی کہتا ہے بھائی کیا تھا، کوئی کہتا ہے جناب چھوٹا برا گیا تھا، کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے. تو اتنی زیادہ جو ہے اختلافات آ گئے ہیں تو FIR جو ہے وہ مشکوک ہی تصور ہوگی چونکہ وہ وقوع کے سارے معاملات کو واضح نہیں کر رہی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 PCRLJ پیج ہے 1023 میں. اور FIR میں اگر ضربوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ ہارٹ کہاں کہاں ہوئی ہے، سر میں فائر لگا ہے، سینے پہ لگا ہے، کہاں لگا ہے، اگر FIR میں جو انجریز ہیں ان کی تفصیلات ہی بیان نہیں کی گئی، بتایا ہی نہیں گیا کہ کہاں فائر لگا ہے، دین پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہوگا. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015
YLR 1404 میں۔ اب بات ہے مدعی اگر مقدمہ درج کرواتے وقت اس وقوع کی جب FIR کروا رہا تھا تو ملزمان کو نہیں جانتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ اس نے فلاں فلاں بندے کو نامزد کر دیا ہے۔ اگر FIR میں نامزد ملزم تھے لیکن بندے نامعلوم تھے، وہ نہیں جانتا تھا، اور بعد میں یہ پروسیکیوشن کیس کے لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، کنٹراڈکشن ہو جاتی ہے ایویڈنس کے حوالے سے، تو پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہوگا اور ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ کنٹراڈکشن میں جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 YLR پیج ہے 1404 میں۔ یاد رکھیے گا کہ FIR جو ہے کسی کاگنیزیبل اوفینس کا فوری بیان ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد اگر کوئی FIR کاٹی گئی ہے، پہلے جناب سارا پلاننگ کر کے کاٹی گئی ہے، تو دین یہ اگر بات سامنے آ جاتی ہے تو قطعی صورت اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2004 SCMR پیج ہے 1185 میں۔ FIR میں ٹائم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اور ایویڈنسری ویلیو جو ہے وہ کنٹراڈکشن میں ہے یا کولیبوریشن میں ہے۔ اگر جو جرم کا وقوع ہے وہ رات کا ہے، تو رات کا وقوع ہو تو FIR میں جو سورس آف لائٹ ہے، کیسے ملزمان کو پہچانا ہے، کیسے پتہ چلا کتنے بندے تھے، کیسے پتہ چلا کون لوگ تھے، تو روشنی کا بیان لازمی کہ ایک بلب چل رہا تھا، ایک اسٹریٹ لائٹ چل رہی تھی، یا ٹریکٹر کی لائٹ چل رہی تھی، یا گاڑی کی لائٹ سے میں نے دیکھا، تو روشنی کا ذریعہ بیان کرنا لازم ہے، ادروائز شناخت ملزم جو ہے وہ مشکوک ہوگی اور FIR کنٹراڈکشن میں جانی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 SCMR پیج ہے 1197 میں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی جو ہارٹ کیسز ہیں اس میں انجریز کا ذکر نہیں کیا جاتا یا ایک نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پولیس رپورٹ جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یا جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں وہ انجریز آ گئی ہیں جو FIR میں جن کا ذکر نہیں ہے، دین پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 SCMR پیج 840 میں۔ باقی بات ہے جہاں تک گواہان FIR کی، تو اگر گواہان کے نام FIR میں درج ہی نہیں کروائے گئے، بوقت وقوع گواہان کی موجودگی ثابت نہیں ہوتی، یعنی جب اوکولر وٹنس بعد میں لے آئے ہیں اور FIR میں اوکولر وٹنس چشمدید گواہ رکھے ہی نہیں ہیں، تو دین ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ 0/0 ہوگی، بعد میں لے آتے رہیں، کیونکہ وہ کنٹراڈکشن ہو گئی ہے اور یہ اس کے گلے پڑ جائے گی پروسیکیوشن کیس میں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 PCRLJ پیج 93 میں اور 2013 YLR پیج 95 میں۔ اگر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے ڈیورنگ ٹرائل یا انویسٹیگیشن اس سے پہلے کہ جو بیان وقوع FIR میں جو ٹائم بتایا گیا ہے، یہ جو ڈی بتایا گیا ہے، اس وقت تو یہ وقوع ہوا ہی نہیں تھا، دین FIR جو ہے پروسیکیوشن کیس کی حد تک وہ ویسے ہی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور یہ کنٹراڈکشن کے طور پہ استعمال ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 CRLJ پیج 94 میں۔ اور اگر کوئی سابقہ دشمنی ہے، کوئی اسپیسیفک موٹیو ہے اور FIR درج کرواتے ہوئے وجہ اعلان کو بیان ہی نہیں کیا گیا، تو بعد میں بندہ وجہ بیان پروسیکیوشن کہے کہ فلاں موٹیو تھا، بعد میں لایا ہوا موٹیو جو ہے وہ ثابت کیسے کر سکے گا؟ تو اس کی ایویڈینشری ویلیو کنٹراڈکشن میں جائے گی، مشکوک ہو جائے گا اس کا کیس۔ تو یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 SCMR پیج ہے 1602 میں، کیونکہ یاد رکھیے گا موٹیو جو ہے ڈبل ایج ویپن ہے، ایک طرف تو دشمنی سابقہ ہے جس کی وجہ سے بندہ قتل ہو گیا ہے، دوسرا اس دشمنی کی وجہ سے ایک بندے کو ناجائز طور پہ کچھ لوگوں کو جو مدعی مقدمہ ہے وہ گھسیٹ رہا ہے اور خام ہمیں ان کے اوپر الزام کام کوئی اور ڈال گیا ہوگا، قانون اس چیز کو پرزیوم کرتا ہے۔ اس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی موٹیو ان مرڈر کیسز کے حوالے سے چند دن پہلے، کچھ دوست بیٹھے تھے، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اس پہ، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے،
اگر دوست دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایف آئی آر میں جو لکونہ سے بعد میں کوشش کی جاتی ہے کہ تمیمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو فل کیا جائے، تو یاد رکھیے گا تمیمہ بیان کی لیگل ویلیو جو ہے سی آر پی سی میں کسی جگہ پہ کوئی بیان ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ، کوئی پروویژن ہی نہیں ہے۔ تو اندراج مقدمہ کے بعد تمیمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں ملزمان کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ ایف آئی آر میں کہا جاتا ہے 3 ہے، بعد میں کہا جاتا ہے 10 بندے آ گئے تھے، تو پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے، مشکوک ہو گیا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 وائی ایل آر پیش ہے 1932 میں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ایف آئی آر درج کرواتا ہے پروسیکیوشن، تو اس میں جو لازمی انگریڈینٹس ہیں وہ وقت ہے، وقوع کا وقت، اس وقوع کی ڈیٹ ہے، اس وقوع کا دن ہے، اور اس وقوع کی بابت جگہ ہے، جائے وقوع کیا تھا، اور اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو، اگر کوئی اوکولر وٹنس ہے تو اوکولر وٹنس، اگر کوئی ریکوری ہے تو فور ریکوری، اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو، فوری طور پہ یہ تمام چیزیں ایف آئی آر میں اندراج ہونا چاہیے، تاکہ اسی کے مطابق کولیبریشن آئے اور انہی کے اوپر ہی کل کو کنٹراڈکشن آنی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہو جاتی ہے ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کے طور پہ، یہ بات سامنے آتی ہے 2013 وائی ایل آر پیج 95 میں، اور 2013 وائی ایل آر پیج 241 پہ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہمیشہ کس نے درج کرنی ہے؟ ایف آئی آر ہمیشہ ایس ایچ او انفارمیشن سے 154 اسی کو امپاور کر رہی ہے، اور اگر ایف آئی آر جائے وقوع کے اوپر یا تھانے سے باہر درج کی گئی ہے تو وہ مشکوک ہی ہوگی، کہا جائے گا کہ اس میں خود سے سارے امپرومنٹس کر لیے گئے ہیں اور خواہ لوگوں کو پھنسا دیا گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کے حوالے سے، اور یہ بات 2008 ایس سی ایم آر پیش ہے 1001۔ اس میں یہ تمام جو پرنسپلز ہیں نا اس حوالے سے کہ ایف آئی آر ہمیشہ تھانے کے اندر ہی درج ہونی تھی۔ اگر ثابت ہو جائے ٹرائل کے دورانیے میں کہ ایف آئی آر تو کاٹی گئی تھی وقوع کے وقت، جس وقت وقوع ہوا اس وقت وہاں موقع کے اوپر کاٹی گئی تھی، یا تھانے کے باہر جناب ایس ایچ او صاحب کی کوٹھی پہ کاٹی گئی تھی، تو اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے مشکوک ہوگی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ اس کے اوپر بہت زیادہ کوشچنس اور بعد میں ملزم کو فیور مل جاتی ہے۔ اور ایف آئی آر درج کرواتے وقت اگر کوئی ڈیلے ہے، دیکھیں قانون جو ہے کرمنل لا ہے اس میں لمیٹیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ نے تاخیر کر رہے ہیں اس کا جواز لازمی دے دیں، اس کی وضاحت لازمی کر دیں، اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یعنی آپ 22 AB میں پٹیشن میں چلے گئے، یا معززین علاقہ نے کہا کہ ہمیں صبح تک کا ٹائم دے دیں، یا ہمیں کوئی ایسا معاملہ کر دیں، کوئی ایسے معاملات میں ہوگا، اگر وہ وضاحت نہیں کی گئی تاخیر کی، تو دین سمجھا جائے گا کہ یہ جو تاخیر میں وقت گزارا گیا ہے یہ خام ہم لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور جھوٹے ایویڈنس کریٹ کرنے کے لیے وقت گزارا گیا ہے، اور یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوتی ہے 2008 وائی ایل آر پیش ہے 965 اور 2008 پی سی آر ایل جے 566 میں۔ اور ایف آئی آر درج کرواتے وقت جائے وقوع کے اوپر جو بھی ریکوریز ہیں، خول ہے جو ایمٹیز کے حوالے سے، اگر کوئی ویپن بہت بڑا ملا ہے، یا پارچہ جات ملے ہیں، یا جناب وہاں پہ خون آلود مٹی ملی ہے، تو اس تمام معاملات جو ہیں وہ آپ نے ذکر آ جانا چاہیے، خاص طور پہ ایمٹیز کا ذکر لازمی ہونا چاہیے ایف آئی آر کے اندر، کیونکہ اسی کے مطابق بعد میں کولیبریشن بھی ہونی ہے، اسی کے مطابق کی بعد میں کنٹراڈکشن ہونی ہے۔ اگر پہلے ایمٹیز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو دین یاد رکھیے گا کہ پروسیکیوشن کیس میں یہ بات ایف آئی آر کو مشکوک کر دے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 پی سی آر ایل جے پیج 587 میں۔ اب ایک بڑا اہم کیس تھا 2007 وائی ایل آر پیج 831 میں، اس میں دیکھیں کنٹراڈکشن کس طرح سے ہے۔ ایف آئی آر میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا، رائفل کا فائر لگا، ہم لوگ اپنے ڈیرے پہ موجود تھے کہ مسلمان آئے اور ان دونوں کے پاس رائفلز تھیں،
اور انہوں نے رائفل سے فائر کرنا شروع کر دیا اور میرے بھائی کو 2 فائر لگے ہیں، ایک گردن پہ اور ایک اس کے سینے پہ، تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مقتول کے جسم میں فائر نہیں لگا، بلکہ اس کے جسم سے تو چھرلے جو ہیں کارتوس کے، رائفل کے چھرلے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کارتوس کے شرلے ہوتے ہیں، اور شرلے ہمیشہ بندوق کے ہوتے ہیں، رائفل کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے ایک عام رائفل اور ایک بندوق میں۔ تو اب چونکہ وہ بندے جانتے تھے، دشمندار تھے، اسلحے کے حوالے سے جانتے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ بھائی وہ رائفل کلاشنکوف کا ذکر ایف آئی آر میں کر رہے ہیں، اور جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ تو 12 بور کے چھرے نکلے ہیں، تو دین پروسیکیوشن کیس تو کہاں جائے گا؟ گھر جائے گا، ملزم گھر جائے گا، اور پروسیکیوشن کیس جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایکویٹل اس پہ ہوئی تھی، اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل بھی ہے۔ اس سے پہلے ایک کیس لا تھا اس پہ 2000 CRC پیج ہے 980 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایویڈینشری ویلیو کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں ایف آئی آر کے، کہ یا اس کو کریبوریٹ ہونا ہے یا اس کو کنٹراڈکٹ ہونا ہے۔ جب کسی ایف آئی آر میں چشمدید گواہ رکھے گئے ہیں اور گواہان چشمدید کو علم ہی نہیں تھا کہ ایف آئی آر وقوع کے کتنی دیر بعد درج کی گئی ہے، تو اٹ مینس کیا ہے کہ پروسیکیوشن کیس میں ایک بہت بڑا ڈنٹ آ گیا ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 PCRLJ پیج 533 میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ گواہان میں ایف آئی آر کے اندر درج گواہان بعد میں اگر آپ تبدیل کروا دیتے ہیں تو پروسیکیوشن کیس تو مشکوک ہو جائے گا، یعنی پہلے کوئی اور گواہ تھا، کوئی اور گواہ آ گیا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2003 CRLJ پیج ہے 449 میں۔ اور اگر جائے وقوع کے حوالے سے کنٹراڈکشن آ گئی ہے ایف آئی آر میں انڈر آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر کے بعد ثابت ہو جاتی ہے کہ مدعی مقدمہ کہتا تھا کہ جناب وقوع ہوا ہے مقام اے پہ، جبکہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن اور بعد میں ٹرائل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مقام بی کے اوپر جائے وقوع تھی۔ تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے اور بہت بڑی کنٹراڈکشن آ گئی ہے، اور اندراج مقدمے کی جگہ کے اندر جو تضاد بیانی ہے اس کی صورت میں پروسیکیوشن کیس جو ایف آئی آر کے حوالے سے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو شک میں چلی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2003 PCRLJ پیج 832 میں۔ تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ایویڈینشری ویلیو آف ایف آئی آر کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، یا اس نے ایف آئی آر نے کنٹراڈکٹ ہونا ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 کے، اور یا اس نے کوریبوریٹ کرنا ہے مدعی کے بیان کے ساتھ، اور وہ ہونا ہے آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر 1984۔ اس کے علاوہ ایک سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے، اس کو ثابت ہی ہونا ہے یا اس کو کنٹراڈکٹ ہونا ہے۔ یہ کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہے جس کو عام طور پہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا، پولیس سوارے نیارے ہوں گے، باقی سارے باتیں ہم لوگوں کو پتہ ہی ہیں۔ بیٹھا تھا میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی اس بات کو میں شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔